اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈالے رکھے ہیں اور وہ ٹھوڈیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس سے نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو کچھ ان کے نشانات پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئیں، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر مجھے رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے گی، اور نہ مجھے وہ چھڑا سکیں گے؟ تب تو میں کھلی گمراہ میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا بحشت میں داخل ہو جاؤ۔ بولا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئی۔ بندوں پر افسوس، ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور صبح کے صبح ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان میں سے باغ کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں
سب کے جوڑے بنائیں اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لاتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اس غالب دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھنٹے گھنٹے کھجوروں کی پرانی شاخوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جاگ کر پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، پھر نہ تو یہ ان کا کوئی فریاد رسی ہو اور نہ ان کو کوئی رہائی ملے، مگر یہ ہمارے رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومن کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہمی جھگڑ رہے ہیں آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی، سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کیا کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش نشاط کے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی شادیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ کہے گا گنہگار آج تم الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہنے دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم سے پہلے بہت سے خلقت کو گمراہ کیا تھا، کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہے ہو، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیے، اور جو کچھ یہ کر رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دے، پھر یہ راستے کو دوڑے تو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان کی صورت بدل دیں، پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندا کر دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر گوئی نہیں سکھائی، اور وہ انہیں شایا ہی ہے۔ یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے
ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، یا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہیں اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کریں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو کاٹ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔